لڑکیوں کا شکاری پارٹ 7۔ جیسے ہی شاہجہاں میرے گھر کے دروازے سے اندر انٹر ہوئی، تھوڑی دیر بعد میں بھی دروازے سے اندر آ گیا اور گیٹ کو لاک کر دیا، اور پھر میں شاہجہاں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم میں لے آیا۔ وہ ڈر رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے بار بار کہہ رہی تھی، ماجد کہیں تمہاری امی نہ اٹھ جائے۔ میں نے کہا، امی 2 گھنٹے کے بعد اٹھتی ہیں، ان کا روزانہ کو روٹین ہے، وہ اس وقت سو جاتی ہیں اور پھر وہ 2 گھنٹے کے بعد اٹھتی ہیں۔ شازیہ کہنے لگی، پھر بھی اگر اٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اپنے روم کو لاک لگا کر سب کچھ کریں گے، اگر امی بالفرض اٹھ بھی جاتی ہے تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح چھپا کے باہر نکال دوں گا، تم پھر اپنے گھر کی طرف چلی جانا۔ میں نے کافی حد تک شازیہ کو مطمئن کر دیا تھا، مگر پھر بھی خوف اس کے چہرے پر مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شازیہ، تم ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے اپنے روم میں بٹھایا اور فریج سے پانی نکال کر اس کو پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی تھی۔ پھر میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ گیا اور پھر میں شازیہ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا، شازیہ، تم مجھے کب سے جانتی ہو اور مجھے کب سے پسند کرتی ہو؟ شازیہ کہنے لگی، ویسے تو ماجد میں آپ کو پچھلے 1 سال سے جانتی ہوں، اور کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں میں آپ کو پسند کرنے لگی تھی، اور اب تو میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار، میں تو روبینہ کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں روبینہ سے محبت کرتا تھا۔ باقی نینا، شادیہ، مس آمنہ سے تو بس میں اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا، اور جو میں نکال چکا تھا۔ نینا کے ساتھ تو 2 مرتبہ میں کر چکا تھا، اب یہ شازیہ بھی آ گئی تھی، اس کا بھی کام اتارنے والا تھا۔ اب صرف مس رہتی ہے۔ مس آمنہ کی بات کر رہا ہوں۔ مس آمنہ 2 دن بعد مجھ سے ملنے والی تھی، اور میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ بہت جلد میں مس کو بھی لٹا دوں گا۔ شازیہ مجھ سے محبت کہنے لگی، ماجد آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اب میں نے نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں شازیہ، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ شازیہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ یار، میں نے تمہیں پہلی دفعہ اسی بک اسٹور پر دیکھا تھا جس پر میں اپنی چھوٹی بہن ستارہ کی بکیں لینے آیا تھا، اور وہاں پر تم مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہو۔ شازیہ کہنے لگی، آپ نے دیکھا تو ہوگا پہلے بھی، لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ہاں شاید دیکھا ہو، گلیوں میں آتے جاتے، اور یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن کبھی توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ شازیہ، میں اصل میں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اب میں نے سیدھا سیدھا جھوٹ بول دیا تھا شازیہ کو۔ شازیہ بھی کہنے لگی کہ ہاں ہاں، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ تم لڑکیوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو۔ میں نے بھی شازیہ کو بول دیا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی تھی جب بھی میں تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ اب میں نے کہا، شازیہ چلو چھوڑو نا ان باتوں کو، چلو ہم کام شروع کرتے ہیں۔ شازیہ کہنے لگی کہ کون سا کام؟ پھر میں نے اسے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا، بس تم اپنی آنکھیں بند کر کے چپ چاپ جو میں کرتا جاؤں، مجھے روکنا نہیں، بس صرف تم نے محسوس کرنا ہے۔ ابھی میں تمہیں جنت کی وادیوں کی سیر کرواتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ بولا تو شازیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر میں شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں جنت کی وادیوں کی سیر کر رہے تھے۔ شازیہ کی آواز گونج رہی تھی کمرے میں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ دیا ہوا تھا تاکہ اس کی آواز امی کے کانوں تک نہ چلی جائے،
اور امی اگر اٹھ جاتی تو پھر ہم دونوں پھنس جاتے۔ تقریباً 30 منٹ تک ہمارا یہ کھیل چلتا رہا۔ اس کے بعد میں تھک گیا اور شاہجہ تو پہلے ہی تھک چکی تھی، کیونکہ شاہجہ کا پہلی دفعہ تھا اور میرا تو خیر پہلی دفعہ نہیں تھا۔ میں تو پہلے بھی کئی تجربات کر چکا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ شاہجہ نڈھال ہو کر پڑی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا، ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا۔ میں نے شاہجہ کو اٹھایا۔ میں نے کہا شاہجہ ہمت کرو۔ کیا ہوا شاہجہ؟ کہنے لگی کہ ماجد تم نے تو مجھے بہت تھکا دیا اور مجھے درد بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہمت کر کے واش روم جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور پھر واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر واش روم سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا شاہجہ اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہنے لگی ماجد اچھا بھی لگا ہے اور تھوڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، لیکن تم نے جو کہا نا جنت کی وادیوں کی سیر کروا دوں گا، جب ہم وہ سب کچھ کر رہے تھے ایک وقت میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم لوگ واقعی میں جنت کی وادیوں کی سیر کر رہے ہیں۔ تم نے کہا تو ٹھیک تھا کہ جنت کی وادیوں کی سیر کرواؤں گا، اور تم نے کروائی بھی ہے۔ میں نے کہا شاہجہ اب جب اگلی بار تم آؤ گی تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس سے بھی زیادہ تم کو سکون محسوس ہوگا اور تمہیں اس چیز کی بار بار طلب ہوگی۔ شاہجہ کہنے لگی نہیں نہیں ماجد، اب اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا۔ میں نے کہا چلو جب جب تم کہو گی تو پھر کر لیا کریں گے۔ اب اسکول کا ٹائم بھی ہونے والا تھا۔ مجھے ستارہ کو بھی لینے جانا تھا۔ اس کو میں نے کہا شاہجہ مجھے اسکول جانا ہے ستارہ کو لینے، اور امی کے اٹھنے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں جب ستارہ کو اسکول میں لینے جاتا تو پیچھے امی اٹھ جاتی اور پھر ہمارے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی۔ میں جیسے ہی ستارہ کو لے کر گھر آتا تو میں کھانا تیار کر چکی ہوتی، پھر ہم تینوں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ اور ستارہ میرے ابو بھی بہت جلد سعودی عرب سے کراچی آنے والے ہیں۔ 2 دن پہلے ان سے فون پر بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ میری چھٹیوں کی باتیں چل رہی ہیں، جیسے ہی مجھے چھٹیاں ملیں گی تو میں پاکستان یعنی کہ کراچی آؤں گا۔ شاہجہ مجھ سے فوراً کہنے لگی کہ ماجد جیسے ہی تمہارے ابو آ جائیں تو تم نے ہماری شادی کی بات کرنی ہے ان سے۔ میں نے کہا ہاں ہاں تم پریشان مت ہو، میں ابو سے بات کر لوں گا۔ تم ایسا کرو میرے روم میں بیٹھو، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں گلیوں میں کوئی ہے تو نہیں۔ پھر میں گیٹ سے باہر آیا، میں نے دیکھا گلی ویران تھی، کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے گھروں میں ہوتا ہے۔ میں واپس آیا، میں نے کہا شاہجہ چپکے سے نکل جاؤ، گلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ شاہجہ ابایا پہن کر نقاب لگا کر میرے گھر سے نکلی اور اپنی گھر کی طرف چلی گئی۔ میں فوراً واش روم میں آیا، نہا دھو کر فریش ہوا اور پھر اپنی بہن ستارہ کو لینے اسکول چلا گیا۔ جیسے ہی میں اسکول گیا تو مس آمنہ روم میں چلا گیا۔ ابھی اسکول کی چھٹی ہونے میں تھوڑا ٹائم تھا۔ مس آمنہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، کہنے لگی آؤ آؤ ماجد، میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا مس آمنہ آپ مجھے اتنا یاد نہ کیا کرے۔ مس آمنہ کہنے لگی کہ ماجد اب تو ایک دن بعد تم اور میں باہر ملنے والے ہیں، تو وہ لمحے سوچ سوچ کر میں اندر سے بے قرار ہو رہی ہوں۔ میں یہ بات سن کر ہنسنے لگا۔ مس آمنہ کہنے لگی کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کیا واقعی میں آپ اتنی بے قرار ہیں مجھ سے ملنے کے لیے؟ مس آمنہ کہنے لگی ہاں ہاں ماجد میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا چلیں کل کا دن نکالیں، پرسوں تو پھر آپ سے بہترین قسم کی ملاقات ہوگی۔ پھر مس نے میرے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی، ہم دونوں نے بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پی اور پھر اسکول سے چھٹی کا وقت بھی ہو گیا۔ ستارہ آ گئی اور میں ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو گیٹ کے پاس ہی مجھے روبینہ نظر آئی، جو ہاتھ ہلا کر مجھے اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے منہ سے خاموش رہنے کا کہا، کیونکہ میرے ساتھ ستارہ بھی تھی۔ ستارہ تو چھوٹی پر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ہماری حرکتوں کو سمجھ نہ سکے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ستارہ امی کو نہ بتا دے۔ پھر روبینہ خاموش ہو گئی، کیونکہ کل میں روبینہ کو کھانا کھلانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ پر لے کر جانے والا تھا، شاید اس لیے روبینہ مجھے ہاتھ ہلا کر یاد دلا رہی تھی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں کلک کریں۔ شکریہ۔